السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3 اور اس میں ہم کیا پڑھیں گے؟ سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا پہلے ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہ سورت جو ہے وہ مکے کے ابتدائی دور میں ہی نازل ہوئی ہے، مکے میں نازل ہوئی ہے اور ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ سخت دشمن بن گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، اللہ کی دعوت دے رہے تھے، تو یہ سب لوگ کیا ہوئے تھے؟ آپ کے بہت زیادہ دشمن بن گئے تھے مشرکین مکہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچانے لگ گئے تھے۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یکے بعد دیگر پیارے بیٹے قاسم اور عبداللہ وفات پا گئے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 2 بیٹے تھے ان کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی۔ تو پھر جب یہ والا واقعہ ہوا تو اس پر کفار مکہ نے بہت زیادہ خوشیاں منائیں، اور نعوذ باللہ آپ پر جو نا اس طرح کے جملے کسے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو جائے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ اب بیٹے ہی نہیں ہیں، صرف بیٹیاں ہیں، بیٹوں سے نسل چلتی ہے، تو اس طرح کے وہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جملے کہنے لگے۔ جب ایسا واقعہ پورا ہوا تو ان حالات میں یہ سورت اتری، سورہ کوثر۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ نسل باقی نہیں رہے گا، نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا، بلکہ آپ کے دشمنے کو نامراد اور جو ہے ناکام کر دے گا۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ بس اللہ تعالیٰ نے کیا کرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے چند کلمات کہے ہیں جو کہ سورہ کوثر کے اندر ہیں۔ اس سورت کو سورہ نہر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سورت میں نہر کا ذکر ہے۔ ابھی ہم تفسیر میں پڑھیں گے نہر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ کوثر کو سورہ نہر بھی کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھ لیجیے گا۔ سورت شروع کرتے ہیں۔ انا، بے شک ہم، انا کہتے ہیں بے شک، نون الف نہ، ہم، بے شک ہم، اعطینا کا، اعطی مطلب عطا کرنا، نام مطلب ہم، کاف مطلب آپ کو یا تم کو، ہم نے آپ کو عطا کیا، الکوثر، کوثر یعنی کہ خیر کثیر۔ خیر کثیر مطلب خیر اچھی، کثیر بہت زیادہ اچھی چیزیں عطا کی۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تفصیل دے رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، یعنی کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے۔ تو یہاں آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر کیا عطا فرمایا؟ کہ آپ کو رسول بنایا، آپ کے اوپر قرآن پاک کا نزول فرمایا، بہترین صحابہ کرام آپ کو دیے، بہترین امت سے آپ کو نوازا۔ یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی، تو اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ خیر کثیر ہے، ہم نے کوثر آپ کو عطا کی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جو کہ ایک کوثر جو ایک نہر کا نام ہے، جو روز قیامت جو ہے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کریں گے، یہ جس کا نام کوثر ہے، یعنی کہ جو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوگی وہ میدان حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے امتیوں کو وہاں اس حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، تو اس کا نام بھی کوثر ہے، ٹھیک ہے؟ خیر کثیر، خیر کثیر میں کیا کیا چیزیں آ گئیں؟ آپ کو رسول بنایا، قرآن پاک عطا کیا، بہترین صحابہ کرام دیے، بہترین امت سے نوازا، اور اس طرح روز قیامت آپ کو ایک کوثر نہر بھی ہے وہ بھی دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں فصلی، فصلی مطلب پس نماز پڑھ، صلی اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کو، فصلی پس نماز پڑھیں، لربی کا، لام مطلب کے لیے، ربی کا اپنے رب کے لیے، ونہر، نہر کے مطلب ونہر مطلب اور قربانی، نہر کہتے ہیں قربانی کو، اور قربانی دیجیے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہوں نے جو دنیا اور آخرت میں آپ کو خیر کثیر عطا کری ہے، اس کی شکرانے کے طور پر اب آپ کیا کریں؟ 2 کام کریں۔ 2 کام کیا؟ ایک نماز اور دوسرا قربانی۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اسی طرح قربانی جو ہے وہ مالی عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اچھا، اور جو ہم قربانی کرتے ہیں، جو قربانی کرنا ہے وہ بت پرستی سے ایک طرح کی بغاوت ہے، کیونکہ آپ نے دیکھو کہ جو مشرکین لوگ ہوتے ہیں وہ جو قربانیاں کرتے ہیں وہ بتوں کے نام پر کرتے ہیں، جبکہ ہماری قربانی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نام کے لیے ہوتی ہے۔ ہماری نماز، ہماری قربانی سب اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ سورہ نام کی یہاں آیت لکھی ہوئی ہے۔ تو اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز اور قربانی صرف اور صرف میرے لیے کریں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ کس لیے؟ شکرانے کے طور پر، یہ دونوں چیزیں کرنی ہیں،
यहाँ अहम बात लिखी हुई, क़यामत के दिन इंसान की निजात का दारोमदार नमाज पर ही होगा। अगर नमाज दुरुस्त तो कामयाब, वरना खसारे में रहेगा इंसान और अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाएगा। नमाज पढ़कर अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। ठीक है, नमाज और कुर्बानी क्यों अदा करें? अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। आगे आयत देखें, इन्ना बेशक, शानिया का, शानिया का मतलब काफ मतलब आप, और शानिया मतलब दुश्मन, आपका दुश्मन, हुआ वो, अबतर, अबतर के मायने होते हैं नामुराद। ठीक है, बेशक आपका दुश्मन ही नामुराद है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने तसल्ली के अल्फाज क्या कहें, जब आप सल्लम को उन्होंने कहा कि औलाद नरीना जब आप सल्लम की जिंदा नहीं रही तो कुफार ने आपको अबतर कहा, अबतर कहा था। ठीक है, अरबी में इससे इसका मायने होता है नामुराद, यानी कि उस शख्स को कहते हैं जिसकी ज़ात पर ही उसकी नस्ल का खात्मा हो जाए, यानी कि उसका अब आगे कोई जैसे नस्ल आगे ना बढ़े, क्योंकि अब बेटों से नस्ल बढ़ती है। आप सल्लम के बेटे जो है वो दोनों फौत हो चुके थे, या कोई उसके नाम लेने वाला ना रहे, उसको क्या कहते हैं? अबतर, यानी कि नामुराद। तो अल्लाह ताला तसल्ली क्या दे रहे हैं आप सल्लम को कि आप, अल्लाह आपको तसल्ली देते हैं कि अबतर आप नहीं बल्कि आपके दुश्मन हैं। चुनांचे अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल को भी बाकी रखा और दुनिया के चप्पे चप्पे में आपका नाम लेने वाले भी मौजूद हैं। यानी कि अल्लाह ताला ने कहा नामुराद आप नहीं बल्कि नामुराद ये लोग हैं, आपका नाम बाकी रहेगा क़यामत तक, लेकिन इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अगर हम मिसाल के जरिए देखें, आज जब अजान दी जाती है, इकामत और नमाज पढ़ी जाती है, उसमें आप सल्लम का नाम कितनी बार, दिन में 5 बार, कितनी बार पुकारा जाता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने ना तसल्ली दी थी कि आपका नाम हम क़यामत तक बाकी रखेंगे, और आज ये है आप सल्लम का नाम लेने वाले बहुत लोग मौजूद हैं। जबकि आप सल्लम से जो बुग़्ज़ और हसद जिन लोगों ने रखा, उनका नामो निशान तक मिट गया, आज किसी की ज़बान पर उनका जिक्र तक नहीं होता। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी थी आप सल्लम को सूरह कौसर में, मुशरिकीन मक्का के जवाब में। ठीक है, सूरह कौसर आपको समझ आ गई। ये देखिए यहाँ नई बात लिखी हुई है, इसमें नहर का मतलब लिखा हुआ है। नहर का मतलब होता है ऊंट के हलकुम, हलकुम मतलब हलक में, गले में नेज़ा या छुरी मारकर उसे ज़िबा करना। ऊंट की जो कुर्बानी करते हैं ना हलक में, उसको नहर कहते हैं। जबकि दूसरे जानवर को हम क्या करते हैं, ज़मीन पर लेटाकर गले पर छुरी फेरते हैं, तो उसको ज़िबा कहा जाता है। ठीक है, बाकी जानवर की हम जो करते हैं वो लिटाकर गले पे छुरी मारते हैं, उनको ज़िबा करना कहते हैं। और नहर का मतलब होता है ऊंट खड़े खड़े जैसे उसकी गले पे छुरी मारनी होती है, तो उसको नहर कहा जाता है। तो ये दोनों फ़र्क याद रख लीजिएगा। और इस सूरत में नहर से मुराद कुर्बानी है, कुर्बानी करने का कहा गया है। ठीक है, फिर अमली काम है जो आपको होमवर्क में भी दिया गया है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने आप सल्लम को खैर कसीर अता की है, उनकी फहरिस्त बनाए और आप पर दुरूद पढ़े। खैर कसीर मैंने बताया क्या क्या चीज़ें दी, उनकी आप फहरिस्त बनाएंगे और काम करेंगे, होमवर्क। अच्छा, सूरह कौसर छोटी सी सूरत है, इसलिए मैं ग्रामर का सेक्शन भी इसी वीडियो में डाल रही हूँ। तो और ये बहुत आसान है। पीछे वाली जब हमने पिछली क्लास में हमने ग्रामर के जो सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हुरूफ इल्लत समझ रहे थे, और हुरूफ इल्लत के हमने सिर्फ वो वाला हिस्सा पढ़ा था कि शुरू में जिसका हुरूफ इल्लत लगता है, बीच में और आखिर में नहीं पढ़ा था। ठीक है, अब हम आज देखेंगे उस हुरूफ इल्लत को जो कि बीच में आते हैं, जैसे काला, काना, ताबा। इसमें हुरूफ इल्लत कौन सा है? अलिफ। 3 हुरूफ इल्लत हैं, अलिफ, वाव, या। ये बीच में आ रहा है अलिफ, काला, काना, ताबा। अब हमने काला लिया, काला को भी हम बिल्कुल उसी पैटर्न पर लिखेंगे, जैसे कि काला के मायने उसने कहा, काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुल ता आपने कहा या तुमने कहा, कुल तुम सब ने कहा या आप सब ने कहा, कुल तू मैंने कहा, कुलना हमने कहा, कालत उस औरत ने कहा। ठीक है, बिल्कुल वही माजी का पीछे वाला पैटर्न है, बस काला उसको रखा गया है इस पैटर्न पर। अब मुजारे कैसे बनाएंगे? यकूलू वो कहता है, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, तकूलूना आप सब कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है। इसी तरह अमर नहीं, फाइल फिल मफूल लिखे हुए, कुल अमर। देखें यहाँ पे मैंने बताया था ना अमर कैसे बनता है, मुजारे का कलमा देखना होता है, ये देखें काफ के ऊपर पेश, इसलिए कुल कहे मतलब अमर बता रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। कुलू तुम सब कहो, ला तकुल मत कहो, तुम मत कहो, ला तकुलू तुम सब मत कहो। इसी तरह फेल फाइल मफूल, कौल फेल है, काइल कर दिया, कहने वाला फाइल बन गया, मफूल मकूल यानी कि जो कहा गया। ठीक है, ये फेल फाइल मफूल बन गया, बहुत आसान है। वो जो हमने पहले वादा पढ़ा था ना हुरूफ इल्लत का लफ्ज़, अब काला है, काला काला
اس کو اسی طرح یہاں ایک مشق دی ہوئی عربی بول چال کی، اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. حل، حل کے معنی میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو بتایا تھے، حل کے معنی ہوتے ہیں کیا. اب یہ دیکھیں یقولو، یقولو مطلب وہ کہتا ہے. خالد، کیا خالد کہتا ہے؟ لا مطلب نہیں، یقولو خالد، نہیں خالد نہیں کہتا ہے. حل کیا، یقولو وہ کہتے ہیں. المسلمون، مسلمون جمع لگی ہوئی، ٹھیک ہے. کیا سب مسلمان کہتے ہیں؟ لا نہیں، یقولو مسلمون نہیں سب مسلمان نہیں کہتے. حل تقولو، تقولو میں ہوتا ہے شروع میں تا عورت کے لیے لگتا ہے. کیا وہ عورت کہتی ہے؟ لا اقولو، نہیں میں نہیں کہتی. یعنی کہا کیا تو عورت کہتی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں کہتی. حل تقولونا، کیا تم سب کہتے ہو؟ لا نہیں ہم سب نہیں کہتے. ہم کے لیے کیا لگ گیا؟ نون لگ گیا. ہم سب نہیں کہتے. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے. اس کو بھی آپ عربی میں بار بار استعمال کریں گے. یقولو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نقولو، اقولو مطلب میں کہتی ہوں، نقولو ہم کہتے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو مشق کریں گے اس کی. قالا کے بعد یہ کانا، کانا کے معنی ہوتے تھا، وہ تھا. اس کو بھی ایسے بنائیں گے. کانا مطلب وہ تھا، کانو وہ سب تھے، کنتا آپ تھے، کنتم آپ سب تھے، کنتو میں تھا، کننا ہم سب تھے، کانت وہ عورت تھی. مضارع دیکھیں یکونو وہ ہے یا ہوگا. اب دیکھیں، اب آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے اب دونوں زمانے آپ کو سمجھائے جا رہے ہیں، دونوں معنی دونوں دیں گے. ٹھیک ہے، پہلے آپ کو تھوڑا زیادہ آپ جو ہے وہ کنفیوژن کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے آپ لوگوں کو صرف ایک حال بتایا جاتا ہے. اب حال کے ساتھ مستقبل بتایا جا رہا ہے. یکونونا وہ سب ہیں یا ہوں گے، تکونو آپ ہیں یا ہوں گے، تکونونا آپ سب ہیں یا آپ سب ہوں گے. ٹھیک ہے، فیوچر بھی ہے اور اس میں کیا ہے؟ پریزنٹ بھی. اکونو میں ہوں یا میں ہوں گا، نکونو ہم ہیں یا ہم ہوں گے، تکونو وہ عورت ہے یا وہ عورت ہوگی. ٹھیک ہے، مضارع کے اندر اس طرح دونوں زمانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کسی کو فیوچر بنانا ہے تو بھی مضارع کی گردان لگے گی، پریزنٹ بنانا ہے تب بھی مضارع کے یہ الفاظ لگیں گے. اس طرح امر نہیں وہی فعل مفعول وغیرہ بنے ہوئے. کن تو ہو، کونو تم سب ہو، لا تکن تم مت ہو، لا تکونو تم سب مت ہو. کائن یعنی کہ ہونے والا، فائل بنا ہوا ہے. کون ہونا، اس کا مفعول نہیں بنتا. نیچے دیکھیں نوٹ میں لکھا ہوا ہے کانا کا مفعول نہیں ہوتا، اس لیے ڈیش ڈلا ہوا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، آج ہم نے کیا پڑھا؟ سورہ کوثر سمجھی، سورہ کوثر کا مفہوم پڑھا. اس کے علاوہ عربی گرامر کے سیکشن میں ہم نے حروف علت ہی سمجھی. حروف علت کون سی؟ جو جس کے بیچ میں، فعل کے بیچ میں جو آتی. ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے پڑھا اور سمجھا. اب آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا وہ اس ویڈیو کی مدد سے اس ہوم ورک کو آپ لوگ حل کریں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ.